اور جو ہے یہ کل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کا یہ اجزاء پر مشتمل نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اسی کے ساتھ خود بخود یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کل اپنے وجود میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیسے؟ اس لیے کہ یہ بلڈنگ ہے، یہ کل ہے، یہ کل کب بن سکتا ہے تو محتاج ہوا کہ نہ ہوا؟ کل اپنے وجود میں جز کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے ساتھ اس کے بندوں میں سے شریک قرار دیا، اس کے معنی کیا ہو گئے کہ معبود ہونے میں جز بنا دیا، اور جز کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کل اس کا محتاج ہوتا ہے، تو تم نے اللہ کو محتاج بنا دیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم نے شرک کر کے کتنا بڑا، نہ صرف یہ کہ تم نے مخمل کے اندر ٹاٹ کا پیوند لگایا ہے، نہ تو صرف اتنا ہی بلکہ یہ کہ تم نے اللہ کو محتاج بنا دیا۔ اور یہ ہے وہ زیادتی جو شرک کے ذریعے سے انسان کرتا ہے، جس کو قرآن حکیم میں ظلم کہا گیا۔ ظلم زیادتی کو کہتے ہیں نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی کہ اللہ میاں کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نیچے لے آئیے۔ مشرک کیا سمجھتے ہیں؟ شرک کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ میاں کو تو اسی جگہ رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ہمارا کوئی کام غلط بھی ہے تو ہم نے یہ کیا، کسی کو نیچے سے اوپر اٹھا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو سمجھتے ہوں گے لوگ۔ چنانچہ مشرکین کا قول نقل کیا گیا ہے قرآن حکیم میں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، توبہ توبہ، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے واسطے سے ہماری بھی رسائی اللہ تک ہو جائے، ہمیں قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے ان کے ذریعے سے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اپنا ان کو قرب ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو، لیکن جن کو یہ شریک قرار دے رہے ہیں ان کا درجہ اوپر اٹھا رہے ہیں، اللہ کا درجہ نیچے نہیں گرا رہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے۔ یہاں اس آیت نے کیا بتایا؟ تم نے اللہ کے درجے کو نیچے گرایا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ جزءاً کے لفظ سے جو بات بتائی گئی۔ فرمایا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنایا ہے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے شریک۔ اب ترجمہ وہ شریک کا کر لیجئے۔ ان الانسان لکفور مبین، کوئی شبہ نہیں یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی نعمتیں اللہ کی اور عبادت میں شریک کیا دوسروں کو، تو یہ ہے ناشکرا ہونے کی بات۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، جو میں نے کہا تھا ایک لفظ کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، خالق کے معبود ہونے میں مخلوق کو شریک کرنا، تو کہاں تو خالق اور کہاں مخلوق، کوئی کتنا بھی کوئی بھی درجہ اس کا رکھ لیجئے۔ مثلا انسانوں میں تو خیر کمی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، مخلوقات میں انسان کے اپنے ذہن اور فکر کے اعتبار سے مقدس ترین مخلوق کون سی ہے؟ فرشتوں کی۔ سمجھ میں آیا؟ جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ خود قرآن حکیم میں شہادت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں، ان میں تو کوئی برائی نہیں، بلکہ اور تو اور نورانی مخلوق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نور ظلمت کے مقابلے میں ذرا ان میں ظلمت نہیں ہے، اور نافرمانی کی کوئی اندھیری ان کے اندر نہیں ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ ایسی مقدس اور پاک صاف مخلوق، مگر کیا ان کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ مخلوق ہے۔ تو میں نے کہا کہ خالق اور مخلوق کا درجہ کتنا بھی اونچا ہو جائے وہ مخلوق ہی رہے گی، خالق کے برابر تو نہیں پہنچ سکتی کسی بھی طرح سے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، اللہ میاں کے جو شریک بنائے، تو اول تو شریک بنانا برا، اور شریک بھی کیسا بنایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے واسطے لگ دی کہ بھئی یہ اللہ میاں کی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی، پہلے تو یہ کہ فرشتوں کو جو ہے انہوں نے فیمیل قرار دیا، اور پھر ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اور اگر کوئی شخص ان سے کہے کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ جائیں، خود پسند نہیں ہے ان کے ہاں بیٹیاں ہونا، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں، خود تو خوش ہوں بیٹے کے ہونے پر، اور اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کیسا شرک ہو رہا ہے؟
اللہ کا جز بنا رہے ہو تو کن کو بنا رہے ہو اور کیا کہہ کر بنا رہے ہو؟ جو چیز تمہیں خود اپنے لیے پسند نہیں تو اللہ کے لیے وہ چیز کیسے پسند کر رہے ہو؟ تو ایک تو شرک برا، اور شرک بھی اس طریقے سے کرنا تو یہ اور بھی برا ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ فرمایا کہ کیا بنایا ہے ان چیزوں میں سے کہ جو اس نے پیدا کیا ہے، بیٹیاں، یعنی مخلوقات میں سے اللہ کی کچھ بیٹیاں بنائیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور منتخب کر لیا ہے تم نے اپنے لیے کن کو؟ بیٹوں کو، تو بیٹے تو اپنے لیے اور بیٹیاں اللہ کے واسطے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے اس بات کی کہ جو انہوں نے رحمان کے لیے تجویز کیا، کیا تجویز کیا؟ بیٹی ہونا، فرمایا اسی کی خوشخبری جب ان کو دی جائے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ جو ہے اس پہ سیاہیاں دوڑ جائیں۔ سیاہی کب دوڑتی ہے؟ غم میں، رنج میں، دکھ میں۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے کے گھونٹ پیتے ہوئے ہوں۔ جب آدمی کو ناگوار کوئی خبر دی جائے تو غصہ آتا ہے، غصہ کب آتا ہے؟ کر کچھ نہیں سکتا، بیٹی ہو گئی اب ہم کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے تو غصے کے گھونٹ پی رہے ہیں، یہ ہے وَهُوَ كَظِيمٌ کے معنی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، بھلا اللہ میاں کے شریک بھی اول تو بنایا نہیں جا سکتا، لیکن بنائے گا کسی کو تو طاقت کو دیکھ کر، قوت کو دیکھ کر، قدرت کو دیکھ کر۔ تم نے مخلوقات میں بھی تجویز کیا کن کو؟ جو کمزور ہے۔ کیا کمزوری کی علامت؟ کہ جناب وہ زیورات میں اور کپڑے لتوں میں ان کا وقت لگتا ہے۔ زیورات میں لگنا یہ بری بات نہیں ہے عورتوں کے حق میں، بے شک، مگر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا ذوق اور ان کا شوق جو ہے وہ جن چیزوں کا ہے اس نے ان چیزوں کو اس مخلوق کو عام طور پر کمزور بنایا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جن چیزوں کا شوق، اگر ایسے کاموں کا شوق ہے کہ جس سے بہادری پیدا ہوتی ہے، شجاعت پیدا ہوتی ہے، لازمی طور پر اس کا اثر یہ پڑے گا کہ آدمی میں شجاعت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ایسی چیزوں کا شوق ہے کہ وہ اس سے بہادری اور شجاعت نہ پیدا ہو تو وہ کمزوری پیدا کرے گا۔ تو عام طور پر یہ جب قرآن کوئی بات کہتا ہے تو جو عام دستور ہے، عام معمول ہے، وہ پیش نظر ہے۔ اس سے اگر مختلف کوئی بات اتفاق سے کہیں 100 میں، 200 میں، 400 میں کوئی ایک اتفاق سے کوئی بات ہو تو اس سے قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ سمجھے؟ قرآن کے نزدیک عورت مرد کے مقابلے میں پیدائشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، نازک ہے، اور مرد جو ہے مضبوط ہے اور اس کو نازک نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں اتفاق سے الٹا ہو جائے کہ مرد نازک بن جائے اور عورت کوئی پہلوان بن جائے تو اس سے قاعدہ تو نہیں ٹوٹے گا، قاعدہ یہی۔ تو فرمایا کہ تم نے کس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا؟ کہ جو مخلوقات میں کمزور ہے، جس کا وقت زیورات میں گزرتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جس کی پروان ہوئی ہے، جس کی پرورش ہوئی ہے، جس کا اٹھان ہوا ہے، کن میں؟ زیورات میں۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ بحث میں، مباحثے میں بھی کچھ زیادہ غالب آنے والی نہیں ہوتی۔ وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے دیکھنے میں بھی، الا ماشاء اللہ، کوئی واقعی کوئی مقررہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بات ایسی کرنے بیٹھتی ہیں عورتیں تو جذبات غالب آ جاتی ہیں، اور جو بات جس انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہی جانی چاہیے وہ نہیں کہہ پاتی۔ بلکہ اکثر دیکھنے میں آئے گا، عورتیں برا نہ مانیں، کہ عورتوں کی جب کوئی بات ان کے ناگوار طبیعت کے لیے ناگوار ہوتی ہے تو وہ اس پر اپنے اظہار معافی ضمیر کرتی ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جذبات ساتھ نہیں دے باٹے رونے لگتی۔ یہ کمزوری کی بات ہے، یہ قدرتی طور پر کمزوری ہے ان کے اندر۔ اس کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ غصے ہوگا، بگڑے گا، خوش ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اپنی بات کہہ کے ہی ہٹے گا، یہ اس کے قوی ہونے کی بات ہے۔ اگر عام طور پر تو یہی، اگر اتفاق سے اسے مختلف ہو تو اس سے قاعدہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو قرآن پاک ان آیت میں اسی بات کو پیش کیا گیا ہے کہ وہ مخلوق جس کا وقت زیورات میں گزرتا ہے اور کپڑوں لتوں میں گزرتا ہے، تو اس کمزور مخلوق کو تم نے اللہ جیسے قادر مطلق کے ساتھ شریک قرار دیا ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ انسانی عورتیں مراد نہیں ہیں، مراد تو ہے وہ فرشتے، مگر فرشتوں کو عورتیں بنایا اور عورتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا
آگے اس کو واضح کر دیا، فرمایا اور انہوں نے بنا دیا ہے فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بندے ہیں کیا فیمیل یعنی عورتیں، اشہدوا خلقہم، جس وقت ان کی پیدائش ہو رہی تھی اللہ میاں ان کو بنا رہے تھے، یہ اس وقت وہیں موجود تھے کیا؟ ان کو کیا معلوم کہ فرشتے کیسے ہیں، وہ عورتیں ہیں کہ مرد ہیں؟ کیسے انہوں نے تجویز کر لیا جس مخلوق کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی شہادت، ان کا وٹنس جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شہادت کو لکھ لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کا اثر پڑے گا۔ ویسألون، ان سے باز پرس ہوگی جو کچھ یہ دنیا میں کہہ رہے ہیں۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، جب آدمی سے کچھ نہیں بن پڑتا تو یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ یوں کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے، الرحمن اللہ، اگر اللہ چاہتے ہم عبادت ہی کہاں کو کرتے ہیں ان کی؟ بھائی یہ بتائیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ ہاں صاحب ہوتا ہے، تو پھر ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں، پھر کہیں کو ہم کو آ کر پکڑتے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک بہت ہی کوئی یوں کہیے کہ بڑی مضبوط اور بھاری بات کہی گئی، اللہ چاہتے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور اللہ چاہتے اس بات کو ہیں کہ جو اللہ کو پسند، لہذا ہمارا ان کی عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ بھاگ جائیے آپ، وہ نا کیا منطقی دلیل ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، مگر ہر کام جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے لیے یہ دلیل پکڑنا اس سے کہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے کہ اللہ کو پسند بھی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے چاہے سے تو ہو رہا ہے مگر اللہ کی پسند نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، حکمت کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو رکھا۔ مثلا شیطان ہے، تھوڑی مان لیجیے، بہت واضح بات ہے، شیطان اللہ کے چاہنے سے موجود ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ شیطان رہے دنیا میں، مگر شیطان اور شیطان کی حرکتیں کیا اللہ کو پسند ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو پسند اور چیز ہے اور ارادہ اور چیز ہے۔ اللہ کے ارادے اور مشیت کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، مگر اللہ کے ارادے اور مشیت کو یہ سمجھنا کہ یہی اس کی پسند ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی پسند جو ہے وہ اچھائی ہے، برائی نہیں، مگر مشیت یہ ہے کہ دنیا میں اچھائی بھی رہے اور برائی بھی رہے۔ تم نے انسانوں کے اندر نافرمانی کا مادہ خود اللہ ہی نے رکھا ہے، جیسے فرما برداری کا رکھا ہے نافرمانی کا بھی رکھا ہے، مگر پسند کیا ہے؟ پسند فرما برداری ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو سب کو کا اختیار چھین کر کے سب کو ایک ہی راستے پر ڈال دیتے، سمجھ میں یہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، مگر اللہ نے حکمت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اختیار دے دیا، اور اختیار دینے کے ساتھ ساتھ ان میں صلاحیت رکھ دی، تم چاہو نافرمانی کرو، تم چاہو فرما برداری کرو، پسند ہم کو فرما برداری ہے اور نافرمانی ناپسند ہے، مگر اختیار ہم نے دے دیا ہے، یہ ہمارا اپنا ارادہ اور ہماری مشیت اور ہماری حکمت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ غلط ہے جو انہوں نے سمجھا ہے، اس ما لہم بذالک من علم، ان کو کچھ علم نہیں، انہم الا یخرصون، خالی اٹکل پچو کر رہے ہیں، یہ اٹکل پچو سے ایسی دلیلیں لا کر اپنے اس طریقے عمل کو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، اللہ کے معاملات میں تمہاری عقل اگر کام نہیں دیتی اور نہیں دیتی تو اس کے لیے سب سے مضبوط دلیل کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی کوئی کتاب، اللہ کے پاس سے آیا ہوا کوئی علم، براہ راست آیا ہو یا پیغمبر کے ذریعے سے آیا ہو۔ بھائی اللہ کی بات اللہ ہی بتائے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پیغمبروں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کہ اللہ کی بات کو ہم سمجھیں کہ کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں کیا ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کے دل میں کیا ہے میں اس کو نہیں سمجھ سکتا، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ آپ بھی مخلوق، میں بھی مخلوق، نہ صرف اتنا آپ بھی انسان میں بھی انسان، نہ صرف اتنا بلکہ آپ بھی مرد میں بھی مرد، نہ صرف اتنا آپ بھی مثلا جوان میں بھی جوان۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، اتنی ساری چیزیں مشترک ہونے کے باوجود اگر میرے دل کی بات آپ نہیں سمجھ سکتے اور آپ کی خواہش کو میں نہیں سمجھ سکتا، اللہ اور بندے کے درمیان تو کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کس چیز کو چاہتے ہیں اللہ کے بتائے بغیر کیسے کوئی شخص سمجھے گا؟ اللہ نے بتانے کی صورت یہی رکھی ہے کہ پیغمبروں کو مقرر کر دیا، اللہ ان کو بتلاتے ہیں براہ راست یا بالواسطہ کہ میری مرضی یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری پسند یہ ہے، میری ناپسند یہ ہے، وہ پیغمبروں کو بتلاتے ہیں۔ تو پیغمبروں کی ضرورت یہ ہے۔ یہاں کتاب کا تذکرہ ہے کہ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے
کہ جس میں یہ ساری باتیں ہم نے کہی ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ بنا ہے. فرمایا کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے یا اس نبی سے پہلے. فہم بہ مستمسکون، کہ یہ اسی کو فالو کر رہے ہیں، یہ اسی سے مسئلے نکال رہے ہیں، اسی کی پیروی کر رہے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارهم مہتدون. فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے جس کو یہ لوگ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک اسی طریقے پر ہم نے پایا ہے. سمجھ میں؟ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر کے راہیاب ہو رہے ہیں. راہیاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ہی طریقہ صحیح ہے. کیوں طریقہ صحیح ہے؟ اس لیے کہ باپ دادا کا طریقہ یہی ہے. تو باپ دادا کے طریقے میں ہم ذرہ برابر فرق نہیں کر رہے جناب. تو کہیے کہ باپ دادا گمراہ ہیں کیا؟ توبہ توبہ، ایسی بات نہیں کہی جا سکتی. نہیں کہا جا سکتی تو ہمارا طریقہ بھی صحیح. یہ ہے دلیل. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا. فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں. ہر زمانے میں جبکہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی نبی بھیجا، کوئی بھی ڈرانے والا کسی بستی میں بھیجا، تو اس میں کھاتے پیتے لوگوں نے مترفوہا، جو خوشحال لوگ تھے، انہوں نے یہی کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور ہم اسی طریقے پر ان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ کھاتے پیتے لوگوں کی ہمیشہ کی بات رہی. کیوں رہی کھاتے پیتے لوگوں کی؟ غریب لوگوں کو کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے کہ غریب کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. اس راستے کو مانیے یا اس راستے کو مانیے، اس کی دنیا کا بگاڑ نہ ادھر نہ ادھر. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے اس راستے پر تھا تو دین کا فائدہ سمجھنے کے لیے. جب معلوم ہوا کہ دین کا نقصان ہے، دین کا فائدہ اس راستے میں، آخرت کا فائدہ اس راستے میں، اس نے کھٹ سے چھوڑ دیا. نہ اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا، نہ اس کا پیر پکڑا، نہ پیسے نے، نہ گھر نے، نہ بزنس نے، نہ بیوپار نے، نہ فیملی نے، نہ رشتہ داروں نے، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا. آسانی کے ساتھ وہ چل کر آ جاتا ہے بیچارہ. مالدار جو ہے اس کے لیے بڑی مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی مصیبتیں یہ ہیں کہ جب وہ یہ سوچتا ہے حق تو ہے ادھر، مگر اس کو میں اگر قبول کروں گا میرا گھر چلا جائے گا، میں اس کو قبول کروں گا بزنس چلا جائے گا، میں اس کو قبول کروں گا بینک بیلنس چلا جائے گا، میں اس کو قبول کروں گا جو میری چودراہٹ ہے کمیونٹی میں وہ چلی جائے گی. یہ سارے جو ہیں یہ آنکڑے ہیں جو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کو پکڑ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو اب اس کے لیے پھر کیا صورت کرے؟ اب حق تو ایک طرف ہے تو کیسے اپنی جان بچائے؟ کہتے ہیں صاحب ہمارا طریقہ صحیح، اس لیے کہ باپ دادا سے دیکھیے یہ طریقہ چلا آتا ہے، میں تو اسی طریقے پابندی کر رہا ہوں، میں غلط نہیں ہوں. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سارے بہانے کھاتے پیتے لوگ کرتے ہیں. غریب آدمی تو بیچارہ اپنا چل پڑتا ہے جب اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے. فرمایا کہ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نے پیغمبر نے کہا، قال، ہر زمانے میں جو نذیر آیا جس کے مقابلے میں لوگوں نے یہی جواب دیا، تو پھر اس نذیر نے اور ڈرانے والے نے ان سے کیا کہا؟ ان کو یوں کہا اگر میں لے آؤں زیادہ صاف ستھری پکی سچی، یہ سارے لفظ ایک عہدہ کے اندر ہیں، اگر میں زیادہ صاف ستھری اور پکی سچی بات تمہارے پاس لے آؤں اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، باپ دادا کا جو طریقہ ہے اس سے زیادہ بہتر بات میں لے کر آؤں تمہارے پاس دلیل کے ساتھ، تم میں معقولیت کے ساتھ میں لے کر آؤں، تب کیا خیال ہے آپ کا؟ تب بھی تم اسی پر رہو گے، ہماری بات نہ مانو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. اب جب کوئی دلیل نہ چلی کہنے لگے بھاگ جاؤ جی بھاگ جاؤ، ہم نے تمہاری بات مانتے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. بس ختم ہو گئی چھوٹی. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. تو وہ یوں کہنے لگے کہ جو چیز جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. گزشتہ لوگوں کی ساری بات سنا کر جبکہ ٹھیک اسی کے مطابق مشرکین مکہ بھی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے ان پچھلوں کا واقعہ یہ سنا کر بتایا
تمہاری کوئی نئی بات نہیں، یہی بات پہلے بھی کہتے رہے، تو کیا ہوا ان کا انجام؟ دیکھ لو ہم نے کیسے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کو سزا دی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو خوب دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اگر ان کا انجام وہ ہوا اس جرم کی وجہ سے، تو آج اگر تم بھی وہی جرم کرنے جا رہے ہو اور کر رہے ہو، تو تمہارا انجام بھی وہی ہونا چاہیے جو پچھلی امتوں کا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، فرمایا کہ اور ذکر کیجئے اس بات کا کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے والد اور اپنے قوم سے، میں بے تعلق ہوں ان باتوں سے، ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کس سے کہا؟ باپ سے اور اپنی قوم سے۔ یہی دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مجبور کرتی ہیں۔ بھئی ماں باپ جو ہیں ان سے کس طرح سے آدمی ان کے مقابلے پر آئے، قوم سے کس طرح چھٹکارا پائے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی سے کہا، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، بلکہ میرا تعلق تو اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے معبود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ میں دوسروں کی عبادت کہاں سے کر لوں جبکہ ان کے میرے پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں؟ یہ کہاں سے میرے معبود بن جائیں گے؟ معبود وہ بنے گا جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر وہی میرا معبود ہے، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اسی کلمہ حق کو چھوڑ دیا، باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد کے اندر بھی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنا حق لے کے چلا گیا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے صاحب ہمارا کام جو ہے بس اتنا ہے کہ ہم خود اپنی نماز روزہ درست کر لیں، بچوں کو کھانے پینے قابل بنا دیں، اس کے بعد اللہ اللہ خیر اللہ، ان کو اپنی قبر میں جانا، ہم کو اپنی قبر میں جانا۔ سمجھ آیا؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ان سے برے بنیں گے اپنے بچوں سے، ہم ان پہ سختی کریں کہ پڑھو نماز، پڑھو کرو وضو، اٹھو سویرا، ہم کہیں کوئی ساری برائیاں مول لیں، اپنی قبر میں ان کو جانا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور بزرگوں کے طریقے خلاف ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس حق کو اپنے لیے قبول کیا، اسی حق کو انہوں نے اپنی اولاد میں باقی رکھا، اسی کی کوشش کی ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی وہ راہ حق سے بھٹکیں، یہی کلمہ خیر جو ہے، یہی کلمہ حق کہ لا الہ الا اللہ، اسی کی طرف جب رجوع ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گمراہی سے نکل آئیں گے اور حق کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس کلمہ حق کو اپنی اولاد میں باقی رکھا۔ بل یہاں سے یہ میں بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا یہ بیچ میں؟ بالکل واضح بات ہے، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے، بلکہ صرف اسی لیے کہ انہوں نے جو یوں کہا تھا کہ باپ دادا کا طریقہ جو ہے ہم اس پر چل رہے ہیں، لہذا ہم صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے دو وجہ سے، ایک تو یہ باپ دادا کے طریقے پر چلنا ہی تھا تو ابراہیم کے طریقے پر چلتے، وہ بھی تو تمہارے آباء و اجداد میں تھے، تم خود کہتے ہو کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، اہل مکہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں ہیں علیہم السلام، تو اگر تمہیں چلنا ہی یہ تھا باپ دادا کے طریقے پر تو ابراہیم کے طریقے پر کیوں نہ چلے، اسماعیل کے طریقے پر کیوں نہ چلے؟ تم نے ان کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے آج مثلا اگر مسلمانوں کے اندر کوئی غلط بات رواج میں آ جائے، وہ یوں کہیں کہ صاحب ہم تو اس لیے چل رہے ہیں کہ ہم پہلے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں یا ہمارے خاندان میں یہ کام ہوتے چلا، کہا جائے گا کہ بھئی اگر تم کو اقتداء کرنی ہی ہے، پیروی کرنی ہے، نقش قدم پر چلنا ہی ہے تو رسول کے نقش قدم پر چلو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے نقش قدم پر چلو رضی اللہ عنہم، یا جو دور اول کے جو بزرگان ہیں، فقہا، مجتہدین، محدثین، ان کے طریقہ کو اختیار کرو، ان کو چھوڑ کر کے جبکہ دوسری چیز مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم کڑیاں بیچ میں جو ہیں ان کو تو لے رہے ہو لیکن اوپر کے سب سے کو چھوڑ رہے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے اس کے اصول آج تک محفوظ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا گیا۔ تو ایک تو یہ ہوا، اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی تم اولاد میں ہو،
ان کا طریقہ عمل کیا تھا؟ انہوں نے باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کی، ان کے بھی تو باپ دادا تھے، ان کی بھی قوم تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے مجھے سمجھ لینے دو، جو طریقہ باپ دادا کا میری قوم کا ہے وہ اگر صحیح ہے تو مان لوں گا، اور اگر نہیں ہے تو چونکہ باپ دادا کا طریقہ ہے میں اس پر چلوں، غلط ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے، دی ہے، ان ساری چیزوں کو کام میں لا کر یہ سمجھوں گا کہ یہ راستہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح نہیں ہے چھوڑ دوں گا، چاہے وہ میں میرے باپ کا طریقہ ہو، چاہے ماں کا طریقہ ہو، چاہے قوم کا طریقہ ہو، میں چھوڑ دوں گا، اور اگر وہ راستہ صحیح ہے تو بے شک اس کو قبول کر لوں گا۔ تو کسی راستے کو قبول کرنے کے لیے یہ بنیاد نہیں ہو سکتی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے، بلکہ بنیاد جو ہے وہ یہ کہ وہ راستہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کر کے بتلایا، سمجھ میں آیا؟ اور سورہ ممتحنہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی تذکرہ وہاں ہے، مگر کس طرح فرمایا کہ قد كانت لكم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ یہ بات میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ لوگ یوں سمجھیں کہ بھئی تو اللہ میاں نے ابراہیم کا ذکر کیا تو کیا نام ہے ابراہیم کی امت کے واسطے ہوگا علیہ السلام، ہمارے واسطے تھوڑی۔ سورہ ممتحنہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی طریقے عمل کو ہمارے لیے حجت بنایا، فرمایا قد كانت لكم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہ دیکھیے اس پہ صفحہ ہے اس قرآن شریف میں صفحہ 1532 سورہ الممتحنہ اور آیت نمبر 4، 1532 پیج نمبر۔ قد كانت لكم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین ایگزامپل، بہترین نمونہ، بہترین طریقہ اور راستہ ابراہیم کی زندگی میں ہے، اور ان لوگوں کی زندگی میں جو اس کے ساتھ تھے، یعنی ان کے طریقے پر چلنے والے، ایمان والے۔ کیا تھا ان کا طریقہ؟ اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بے تعلق اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان سے بھی بے تعلق۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے اس طریقے کا انکار کرتے ہیں، اور وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، لیکن خوب سمجھنا ہماری تمہاری یہ بے تعلقی اور بائیکاٹ جو ہے آج سے، یہ کوئی ذاتی اور دنیا کی کسی مصلحت کے لیے نہیں، خالصتاً دین کے واسطے ہے۔ فرمایا کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور قائم ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر۔ معلوم ہوا کہ بس یہی ہے جھگڑے کی بات، جس وقت تم اس پر آ جاؤ گے پھر نہ کوئی بغض ہے نہ کوئی عداوت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ زندگی کا یہ بات کہ اس وقت جب کہ پوری بستی کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، پوری قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہے، نہ صرف اتنا ان کے گھر کے اندر جو ہے شرک ہو رہا ہے، نہ صرف اتنا بلکہ شرک کا مرکز بنا ہوا ان کا گھر، اس لیے کہ وہ بت گر تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، خود ابراہیم علیہ السلام کا قول جو ان کے ابا کے لیے تھا وہ نقل کیا گیا۔ اس وقت کا ذکر کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ تم ان بتوں کو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کو معبود بنا رہے، تم باہر سے پتھر لاتے ہو بے ڈھنگا اور ان کو تراش کر کے اس کی ایک شکل بناتے ہو اور پھر اس کے سامنے تم سجدہ کرنے لگتے ہو، یہ ہے وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے طریقے کو علم اور عقل کی روشنی میں دیکھا، جب دیکھا کہ غلط ہے اس کا انکار انہوں نے کر دیا۔ تو اس لیے ابراہیم کا یہاں تذکرہ ہے تاکہ اہل مکہ سمجھیں کہ اگر طریقہ اختیار کرنا بھی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا کرنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا کرنا ہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، فرمایا کہ اس کے باوجود، ان سب باتوں کے باوجود اگر یہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے جو ان کو یہ موقع دیا ہوا ہے اور ہم نے ان ساری نافرمانیوں کے باوجود اگر ان کو تباہ اور برباد اور ہلاک نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو اور ان کے باپ دادا کو ہم نے کچھ
जीने का सामान दे रखा है, दे करके हमने इनको जीने का मौका दिया, हमने बर्बाद नहीं किया इनको। क्यों? हमारी हिकमत मसलहत यही थी। यहां तक कि एक रसूल हत्ता जाअहुमुल हक़ व रसूल मुबीन, यहां तक कि हक इनके पास आ गया और एक रसूल मुबीन भी आ गया। रसूल के साथ मुबीन का लफ्ज क्यों लाया गया? दो बातों की तरफ इशारा है लफ्ज मुबीन से। एक तो ये कि रसूल ने आकर जो बात कही है हक की, वो कोई जिसको कहा करते हैं ना, उसको क्या हमारे यहाँ क्या कहते हैं भाई, वो कहानी वो सुनाते हैं ना, कहानी बूझो भाई, यानी मतलब ये कोई ऐसी कहानी सुनाना कि जिसका मतलब वाज़ेह ना हो, अब वो उसमें अकल लड़ा रहे हैं कि शायद ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है। समझ आया? पहेली जी, पहेली, जज़ाकुमुल्लाह। पैगंबर आकर कोई पहेलियां नहीं बुझाता, बल्कि पैगंबर आकर के और खास तौर पर खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हक पेश किया है, इस तरह पेश किया है कि हर आदमी के समझ में आ जाए। उसका बयान वाज़ेह है, उसकी तकरीर वाज़ेह है, उसमें कोई गुंजलक नहीं है कि जिसका समझना मुश्किल हो जाए। एक तो यह है मुबीन होने की बात, और दूसरे यानी यूं कहिए कि यह मुबीन होना सिफत है उसके काम की। समझ में आई नहीं बात ये? और एक एतबार से मुबीन ये सिफत हो सकती है खुद रसूल की, यानी उसके जात की। क्या मतलब? मतलब यह कि रसूल ऐसा आया कि उसके रसूल मानने में कोई जरा बराबर आपको देर न लगे, उसका रसूल होना बड़ा वाज़ेह, बिल्कुल क्लियर और जाहिर है। क्यों? इस वास्ते कि दावा नबूवत से पहले की जिंदगी सामने है और दावा नबूवत के बाद की जिंदगी भी सामने है। कहीं भी इसकी जिंदगी में उंगली रखने की जगह नहीं किसी मामले में। कुरैश मक्का ने वाकया यह है कि दावा नबूवत से पहले उनका बचपन देखा, उनकी जवानी देखी, खूब देखी, अच्छी तरह देखी, और उसके बाद दावा नबूवत किया तो उसके बाद भी उनको ऐसा ही नहीं है कि फौरन के फौरन मक्के से बाहर निकाल दिया, भाग जाओ भाग जाओ, बल्कि यह कि हर तरह से आजमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हर मुसीबत की चक्की में उनको पीसा गया है। समझ में आया? हर एक नाहमवार रास्ते से उनको गुजारा गया है। अल्लाह की हिकमत मसला है। क्यों? ताकि ये देख लें इसके अंदर कहीं भी कोई कमी है क्या, कहीं भी कोई झोल है क्या, कहीं भी उंगली रखने की कहीं जगह है। मक्के वालों ने देख लिया कि पक्का है। समझ में आया? तो अब इस जात के, इस शख्सियत के पैगंबर मानने में अब तुमको क्या देर है? खुला रसूल है तो रसूल मुबीन। फरमाया कि हत्ता जाअहुमुल हक़, यहां तक कि इनके पास हक आ गया और रसूल मुबीन आ गया। वलम्मा जाअहुमुल हक़ क़ालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून। जब वो हक आ गया तो इन्होंने फिर क्या कहा? कहने लगे तो जादू है। उसको जादू कह दिया, क्योंकि दलील के मुकाबले में दलील तो नहीं चल रही है, तो फिर जादू क्यों कहा? इस लिहाज से कहा कि साहब इसका ये असर पड़ता है कि बाप बेटे से, बेटा बाप से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, भाई बहन से, बहन भाई से, लोग अपने वतन से, अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से, सबसे बेताल्लुक हो जाते हैं। हर चीज को लात मारी और इस मोहम्मद के साथ लग जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बढ़कर क्या जादू होगा? समझ में आया? मोहम्मद कहते हैं हिजरत कर लो, चलो भाई हिजरत कर लो। मोहम्मद कहते हैं कि ये बिजनेस तुम्हारा गलत हराम है, अच्छा भाई छोड़ दो। मोहम्मद कहते हैं कि नमाज के लिए आओ, अच्छा आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। न बीवी का ख्याल, न बच्चों का ख्याल, न बिजनेस का ख्याल। ये जादू नहीं तो और क्या है? तो मालूम हुआ कि इसके अंदर कोई दलील की बात नहीं है, बल्कि ये जादू है जो लोगों को अपने साथ लगाए हुए, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो ये है जो उनका कौल था। फरमाया कि वलम्मा जाअहुमुल हक़ क़ालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून। जब इनके पास हक आया तो इन्होंने कह दिया कि ये जादू है और हम इस जादू को कब मानेंगे? जादू कोई मानने की चीज है, लिहाजा हम उसका इंकार करते हैं। यहीं तक पढ़ा था बस। सूरा अज़्ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 31। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العظيم.
गुज़िश्ता आयत में मुशरिकीन और कुफ्फार के जो दावत नबी को कबूल नहीं कर रहे हैं, उनका तज़किरा इस तौर पर किया गया कि उस कबूल न करने की वजह भी सामने आ जाए। कबूल न करने की वजह दुनिया के में उनका मुब्तला होना और दुनिया की नेमतों में घिरा रहना और दुनिया की नेमतों के दुनिया की जो चीज़ें हैं उनके नुकसान को न गवारा करना, ये हैं वो वजह नबी की दावत को कबूल न करने की। इस बात को फरमाया था कि बल मत्तातु हाउलाई व आबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक़्क़ व रसूलुम मुबीन, आयत नंबर 29 में मैंने इनको और इनके बाप दादा को कुछ साजो सामान दे दिया जिंदगी गुजारने का। ये दरअसल उसमें मुब्तला हैं, उसी को इन्होंने सब कुछ समझा हुआ है, इसीलिए नबी की दावत को नहीं कबूल कर रहे हैं। समझ में आता है कि अगर नबी की दावत को कबूल करेंगे तो फिर ये हमारी जो है ये लज्जतें हैं और ये मजेदारियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो अब क्या हो, पहली बात तो यह कि नबी के नबूवती का इंकार। चुनांचे आयत नंबर 30 में है वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून। जब इनके पास हक आया, नबी हक लेकर आया, तो मानने से इंकार कर दिया। यह है ही नहीं नबी, न ये कुरान अल्लाह की किताब है, कुछ भी नहीं है, ये सब ढकोसला है, ये अपनी तरफ से घड़ कर लाया। भाई इतनी जानदार चीज है, लोग कबूल कर रहे हैं, उसका असर कबूल कर लें, कह लेंगे जादू है। हादा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून, ये एक जादू है जिसकी वजह से ये लोग इसके साथ लग गए हैं, हम इस जादू को मानने वाले नहीं। हो गई बात। यहां से उनकी एक और बात को नकल किया जा रहा है और उसका जवाब दिया जा रहा है। उनकी दूसरी बात यह थी, इसलिए कि जादू कहकर भी तो जान नहीं छूटती। भाई जादू कोई ऐसी चीज है कि आप कह दें कि ये जादू है और लोग मान जाएं कि हां भाई होगा जादू। सवाल यह है कि जादूगरों का अंदाज क्या होता है, खुद जादू का तरीका क्या होता है। दुनिया में जादू के जानने वाले भी हैं, जादूगरों के भी जानने वाले हैं। कहां नबी और नबी का काम और कहां जादू और जादूगर। इसी वास्ते वलीद इब्न मुगीरा ने मैंने कहा कि वो जो वलीद इब्न मुगीरा ये सरदारान मक्का में हैं। एक दफा मस्जिद हराम में कुरैश के लोग आपस में उस वक्त का जो यूं कहिए कि जिसको कहते हैं ना बर्निंग इशू, बहुत ही तरोताजा और बहुत यूं कहिए कि हर चीज पर असरअंदाज होने वाला जो मसला है वो क्या था उस वक्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशें। तो हर जगह उसी का तज़किरा होता था। चुनांचे वहां भी कुरैश के चंद लोग बैठे हुए इसी में अपनी परेशानी जाहिर कर रहे थे कि साहब बड़ी जान मुसीबत में है, किसी तरह जान नहीं छूटती, इसका कोई इंतजाम नहीं हम कर पा रहे हैं। ये था। वलीद इब्न मुगीरा ने कहा कि भाई अगर तुम लोगों की राय हो मैं जाऊं, मैंने अब तक बराह रास्त बात नहीं की है, मैं जरा जाकर बात करूं, हो सकता है कि वो रास्ते पर आ जाए और जो एक मुश्किल खड़ी हो गई इस वक्त मक्के में जान छूट जाए। लोगों ने कहा कि वली जरूर जाइए, आप जो हैं हमारे सरदारों में हैं, अक्लमंदों में हैं, काबिल लोगों में हैं, बाअसर लोगों में हैं, तो आपको हम कैसे कह सकते हैं कि न जाएं। जरूर जाइए, हो सकता है वाक़तन आपके जाने से फायदा हो। चुनांचे वो पहुंचे और जा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे मैं तुमसे एक अहम मसले में बात करने के लिए आया हूं। उम्र में भी बड़े थे और गोया यूं कहिए कि रोअसा में थे, सरदारों में थे। तो उन्होंने इसी अंदाज में कि जैसे छोटों से बात किया करते हैं हम दर्दाना, उस अंदाज में जाकर बात की। जरूर बात कीजिए। भाई कौम के लोग सख्त परेशान हैं कि तुम्हारी वजह से हर घराने हर खानदान में फूट पड़ गई, बाप इधर तो बेटा इधर, भाई इधर तो बहन उधर, इससे सख्त लोग परेशान हैं। तुम चाहते क्या हो? अगर देखो वो बात जो किया करते हैं और लोग भी करते रहे, उन्होंने वो भी वही बात उन्होंने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ساری بات سن کر کے کہا کہ ہو گئی چچا جان آپ کی بات؟ کہ ہاں ہو گئی، اب کیا چاہیے تمہارا جواب؟ اچھی بات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، سورہ طٰہ پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ جو آیا تھا اس نے پہلے تو محض سنا ایک عام انداز میں، اس کے بعد جب اس کے الفاظ اور اس کے معنی پر اس کی نظر جانے لگی تو محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے کہ جو دل کے اندر اترتی چلی جا رہی ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو جو اس طرح سے چوکڑی مار کر بیٹھا تھا